نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، یہ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اللہ کے ولی نبیوں کے مسلک پہ ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو دراصل نبی، تمام نبی جتنے بھی ہوئے ہیں، پیغمبر جتنے ہوئے ہیں، رسول جتنے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے محبوب بندے، پیارے بندے، اور دنیا کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ اب جہاں تک ولیوں کا سوال ہے کہ کوئی ولی کسی نبی کے مسلک پر ہوتا ہے، تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی ایک فطرت بنائی ہے، فطرت ہوتی ہے انسان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا گیا تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص کی فطرت بدل گئی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس کی جو فطرت بنائی ہے، وہ فطرت اس کی اسی طرح رہے گی جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر سخت طبیعت، جلالی کیفیت، بہادری، نڈر ہونا، یہ فطرت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کفر کے زمانے میں۔ جہالت کے زمانے میں بھی آپ بڑے سخت ہوتے تھے اور سردار تھے، آپ کا غلبہ تھا، لوگ آپ سے ڈرتے تھے۔ لیکن جب مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، تو مسلک تو بدل گیا، مسلک تو بدل گیا، لیکن فطرت نہیں بدلی۔ فطرت وہی تھی جو کفر کے زمانے میں فطرت تھی، وہی اسلام کے زمانے میں بھی فطرت تھی، یعنی اسلام میں آ کر بھی سخت
غیرت مند، طاقتور اور غیرت والے اور بہادر، یہ تمام خوبیاں جیسی تھیں ویسی ہی رہیں، یعنی فطرت وہی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اسلام میں کون لوگ زیادہ مضبوط ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کفر میں زیادہ مضبوط تھے وہی اسلام میں بھی زیادہ مضبوط تھے۔ یعنی جس عقیدے پر، جس فطرت پر وہ قائم تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو الگ الگ فطرت دی ہے۔ کوئی غصے والا ہے، کوئی نرم ہے، کسی کے مزاج میں اخلاص ہے، اخلاق ہے، عاجزی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، اور کسی کے مزاج میں سختی ہے، چاہے بھوکا مر رہا ہو لیکن سخت رہے گا، مشکل ہوگا، اور کہے گا جاؤ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں یہ ہے فطرت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں میں بھی فطرت پیدا کی ہے نا۔ جو نبی ہوئے ان میں بھی فطرت تھی، ان کی اپنی ایک ذاتی فطرت تھی۔ مثلا نوح علیہ السلام کو لے لیں تو نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہا؟ کیوں ان کا نام نوح رکھا؟ کیا ہے؟ نوحہ کرنے والے، رات دن خدا سے ڈرنے والے، رات دن اللہ کی بارگاہ میں رونے والے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت رونا، اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا اور کہنا کہ یا اللہ یہ بیچارے نوح ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ اسی طرح یہ ان کی فطرت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جلالی، سخت طبیعت اور اڑ جانے والے ہر معاملے میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی حجت کرتے تھے۔ جب کلام کرنے جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کلام کرتے تھے تو وہاں بھی اپنی حجت جو ہے وہ قائم کرتے تھے، اور جب پبلک قوم میں آتے اس میں بھی سختی کرتے تھے، اور وہ بہادر بھی تھے، سخت بھی تھے، اور طاقتور بھی تھے۔ طاقت میں بھی بہت زیادہ تھی کہ کسی ایک کافر نے ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کو مارا۔ وہ تو ظلم کرتے تھے نا ہمیشہ، اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ان سے نہیں رہا گیا، آپ نے ایک ہی مکہ اس کو مارا، وہ مر گیا۔ وہ کافر جو تھا وہ مر گیا۔ لمبا قصہ چھوڑے اس کو، میں گہرائی میں نہیں جاتا ہوں۔ اسی طرح کسی کی فطرت ہوتی ہے دو قسم کی، یعنی غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے، بہت غصہ کرے گا، یہ کرے گا،